آ رہی ہے. یہ سب خزائن اللہ نے ہمیں نصیب کیے ہیں. ہمیں مخلوق کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں، ہمیں مخلوق کی دینی رہنمائی کی ضرورت ہے. الحمدللہ. واقعی یہ پڑھ لی جائے ہر نماز کے بعد کم از کم 5 دفعہ یا نماز سے پہلے. یوں 5 نمازوں کے ساتھ 25 مرتبہ کا عمل ہے. خیر و عافیت رہے گی. کسی بھی مشکل پریشانی، بہت ناگہانی زحمت گرانی کو دور کرنے کے لیے 50 دفعہ پڑھ لیا جائے. نہ 51 اور نہ 49، 50 دفعہ. جو آگ کے خلاف ہے وہ اپنے زخموں کو چاٹنے لگے. پرسان باختشی دان مرتبت بے غمش. اللہم اصرف وجوہ الظالمین عنی. ظالموں کی توجہات مجھ سے ہٹا دے. حاجات جتنی ہے حق تعالیٰ کے حضور پیش کر دی جائے کہ اللہ یہ مسائل اور مشکلات ہے، آپ اپنے خزانوں سے اس کا انتظام فرمائے. اللہ. پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہزاروں اوروں کی مشکلات حل ہوگی. اللہ. ایسے کاملین میں نے دیکھے ہیں کہ بس ہاں ہونا ہاں ہونا بات کہی گئی، ٹھیک ہے بس ہو جائے، ہو گیا. خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی وجاہت قائم ہو جاتی ہے. جیسے آپ سینکڑوں مصائب و شدائد، آفات و آحات اللہ دور کرتا ہے. سحری کے وقت اٹھو، اعلانات ہوتے حل میں مستغفر اغفر اللہ، حل میں مسترزق ارزق، حل میں مبتلا فوافی. اعلان ہو رہے، کیا مانگ رہے ہو، کیا چاہیے. ہمارے استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے تہجد پڑھتے تھے. 12 رکعت تہجد، 12 رکعت. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر. بخاری مسلم بھرے پڑے، بار بار آ رہا. 6 دفعہ آپ نے دو 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 اس کے بعد وتر پڑے. وقت تنگ ہے تو کم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرح شفا میں امام اعظم سے منقول ہے کہ تہجد کی رکعات 12 اور وہ جو 8 رکعت ہے وہ قیام اللیل ہے. وہ نیند سے پہلے ہے اور آرام کے بعد صبح اٹھو، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے وضو کر لو اور بہترین دلجمی کے ساتھ تہجد پڑھو. سبحان اللہ. کثرت الدعوات تریاق مجرب فی الامور. زیادہ زیادہ دعائیں کرنا بہترین کردار ہے، تریاق ہے. اور محدثین کے ہاں دعائیں زیادہ زیادہ کرنے والا مستجاب الدعوات ہے. اسی کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اور دعاؤں کی طرف توجہ نہ کرنے والا صبح سے شام تک دوڑ رہا ہے، پیٹ پٹا رہا ہے، ذلتیں اٹھا رہا ہے، زبان پر نہیں آ رہا ہے کہ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی. خدایا معاف فرما، رحمت فرما، خدایا مجھ پر رحمتوں سے رجوع فرما، توبے کی توفیق عطا فرما. کتنی زیادتی ہے. اور امت کے اکابر فقہاء و محدثین نے کہا کہ اخفاءً ہونا چاہیے.